السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الانشقاق کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں، اس کا ترجمہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ سورت پارہ نمبر 30 میں ہے، اس کی 25 آیات ہیں اور یہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 84 نمبر پر ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، اذا ذال کا ساؤنڈ جو ہے وہ اوپر والے دانتوں کو، جو درمیان کے 2 دانت ہے، اس کو اندر کی طرف زبان لگاتے ہوئے آواز نکالنی ہے۔ اذا السماء انشقت، نون کا غنہ کرنا ہے۔ اذا جب، سماؤ آسمان، شقت پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ اذن سے ہے، اذن کا مطلب ہے اجازت، حکم۔ وَأَذِنَتْ اور وہ حکم مانے گا، لِرَبِّهَا اپنے رب کا، وَحُقَّتْ اور اسے یہ حق دیا گیا ہے۔ حقت حق سے ہے نا، حق دیا گیا ہے اور اسے یہ حق دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے رب کا حکم مانے گا اور اسے یہ حق دیا گیا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَإِذَا اور جب، ارض زمین، مدت پھیلا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَتَخَلَّتْ یہ فی ہا میں ہا کی ساؤنڈ حلق کے آخری حصے سے نکالنی ہے اور وَتَخَلَّتْ میں خواہ تھوڑا موٹا بولنا ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَلْقَتْ اور ڈال دے گی۔ القا میں نے بارہا بتایا آپ کو، القا کا مطلب ہوتا ہے ڈال دینا، القا کا مطلب ملنا بھی ہے، اور یہ ڈال دینے سے مراد اپنے سینے سے نکال کر باہر ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فیہا جو اس میں ہے، ماں جو فیہا اس میں ہے، جو اس میں ہے وہ ڈال دے گی یعنی اگل دے گی۔ وَتَخَلَّتْ اور وہ خالی ہو جائے گی، یعنی زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے زمین اسے باہر ڈال دے گی اور وہ خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ اور وہ حکم مانے گی، لِرَبِّهَا اپنے رب کا، وَحُقَّتْ اور اسے یہ حق دیا گیا ہے، یعنی یہ سارا کام جو آسمان اور زمین کریں گے یہ اپنے رب کے حکم سے کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس دن ان کو یہ اجازت دی گئی ہے اور انہیں ایسا ہی کرنا ہے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، انسان میں پہلا نون جو جزم کے ساتھ آ رہا اس کو غنہ کرنا، اور کدحن میں تنوین کے ساتھ جو نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے اس کے بعد فا آ رہا ہے، اس لیے اس کو بھی غنہ کریں گے، کدحاں، اور یہ دال قلقلہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، جزم ہے اس لیے قد نہیں کہنا، قدحن نہیں کہنا، قدحن، ٹھیک ہے۔ یا ایہا الانسان اے انسان، انکا بے شک تو، قادحن، قادحن میں قاف موٹا والا نہیں ہے اس لیے یہ قادحن نہیں کہنا، قادحن کہنا۔ قادحن کوشش کرنے والا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف، کدحن کوشش، ایسی کوشش، فملاقی، فا پس ملاقی ملاقات کرنے والا ہے، اس سے ملنے والا ہے۔
ہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے ملنے والا ہے۔ اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف کوشش کرنے والا ہے، بس اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی ابھی تک زندگی میں جو بھی کام کیا ہے یہ کوشش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ملنے کی، ٹھیک ہے۔ زندگی گزاری اور آگے جو بھی سلسلے موت کے اور قبر تک اور آگے حساب تک پہنچنے کے سارے سلسلے جو ہیں یہ تیری اصل میں کوشش تھی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا پس جو کوئی بھی من جسے اوتیہ دی گئی کتابہ اس کی کتاب سے مراد اس کے نامہ اعمال بیمینہ یمین داہنے ہاتھ کو کہتے ہیں، اس کے داہنے ہاتھ میں، ہی جو آخر میں آ رہا اس کا مطلب اس کے ہے نا، بیمینہ اس کے داہنے ہاتھ میں یعنی دائیں ہاتھ میں، بس وہ جسے دائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی یعنی جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں جو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ نیک لوگ ہوں گے، نیک لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَسَوْفَ پس سوفا کا مطلب جلد ہی، ٹھیک ہے، پس جلد، یحاسب اس کا حساب لیا جائے گا، حساباً حساب، یسیرا آسان، پر اس سے جلد ہی آسان حساب لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیک لوگوں کا حساب آسان ہوگا یعنی جلدی ان کا حساب ہو جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ينقلب اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، قلب کا مطلب اصل میں پلٹنا، لوٹنا۔ وَيَنْقَلِبُ اور وہ پلٹے گا، لوٹے گا، إِلَىٰ أَهْلِهِ اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا خوشی خوشی، مسرور مسرت، ٹھیک ہے، خوشی خوشی یعنی وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا، لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظُهْرِهِ وَأَمَّا اور وہ جو من جسے اوتیا دیا جائے گا یا دی جائے گی کتابہ اس کی کتاب یعنی اس کا نامہ اعمال، وراء کا مطلب واو اس کے ساتھ ہی ہے، وراء کا مطلب پیچھے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے سے، ظہری ظہر کہتے ہیں جی پیٹھ کو، پشت کو، ٹھیک ہے، ہی اس کی پیٹھ پیچھے سے یعنی اور وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، پیٹھ پیچھے سے دینے کا مطلب بائیں ہاتھ میں، ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ میں جس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثَبُورًا فَسَوْفَ پس جلد ہی، يَدْعُو وہ بلائے گا، پکارے گا، دعوت دینے سے ہے نا یہ لفظ، اور دعا بھی یعنی اسی سے، دعا کا مطلب پکارنا، بلانا، تو دعوت بھی اسی سے ہے، دعوت دینا، بلانا کسی چیز کی طرف، تو یدعو وہ بلائے گا یا پکارے گا، ثبورا کا مطلب ہلاکت، موت، بس جلد ہی وہ ہلاکت کو بلائے گا یا اپنی موت کو بلانے لگے گا، پکارنے لگے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا وَيَصْلَىٰ اور وہ داخل ہوگا، سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں، بھڑکتی یعنی شعلے والی آگ، ٹھیک ہے، اس آگ کو سعیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے کئی نام بتائے ہیں تو اس میں سے یہ بھڑکتی ہوئی آگ بھی جہنم کا نام ہے ایک، ٹھیک ہے۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ بے شک وہ کانا تھا فی اہلہ اپنے گھر میں، اپنے گھر والوں میں، مسرورا خوش، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، یعنی جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہے وہ نامہ اعمال لینے کے بعد اپنے گھر والوں میں خوشی خوشی لوٹے گا، اور یہ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہے یہ پہلے یعنی اس زندگی سے پہلے، مراد حساب کتاب سے پہلے، موت سے پہلے دنیا کی زندگی میں جو ہے وہ خوش تھا۔ انہ ظن ان لن یحور انہ بے شک وہ ظن گمان کرتا تھا،
زن کا مطلب گمان کرنا، خیال کرنا، سوچنا. بے شک وہ خیال کرتا تھا، گمان کرتا تھا، ان کے لن ہرگز نہیں، یحور وہ لوٹے گا، وہ ہرگز نہیں اللہ کی طرف لوٹے گا، ہرگز نہیں پلٹے گا. اچھا یہ غور کریں، اس آیت کے ختم ہونے کے بعد یہ 3 نقطے ہیں، یہ 3 ڈاٹس جو ہیں، یہ کسی بھی آیت کے کسی بھی 2-3 لفظوں کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہیں تو یہاں سٹاپ کر لیں، چاہے آپ اگلی آیت پہ کر لیں. جیسے آگے دیکھیں بلا کے بعد یہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں ابھی آپ کو اس کا معنی و مفہوم بتاتی ہوں. بلا کیوں نہیں، ان بے شک، ربہ اس کا رب، کانا ہے، بہی اسے، بصیر دیکھنے والا، بصیر بصارت یعنی دیکھنے والا، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. کیوں نہیں بلکہ بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا. اب یہ جو نقطے ہیں اس کے ساتھ، اب آپ چاہیں تو بلا کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا دیں تو ہوگا بے شک وہ یہ گمان کرتا تھا کہ ہرگز وہ لوٹ کر نہیں جائے گا. کیوں نہیں، یہی ہم سٹاپ نہیں کریں گے، آگے بلا پر سٹاپ کریں گے تو یہ ہو جائے گا کیوں نہیں، یعنی کیوں وہ ایسا گمان کرتا تھا کہ وہ ہرگز لوٹ کر نہیں جائے گا. اور اگر ہم یحور پر سٹاپ کرتے ہیں تو ترجمہ یہیں تک ہو جائے گا کہ بے شک وہ گمان کرتا تھا کہ وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا. تو بلا کو ہم اگلی آیت کے ساتھ ملا دیں گے تو بلا ان ربہ کانا بہ بصیرا، کیوں نہیں بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ترجمے کے لحاظ سے یہ نقطوں کے درمیان والے الفاظ جو ہیں وہ چاہے تو اپنی پہلی والی آیت کے ساتھ ملا لیں یا بعد والی آیت کے ساتھ ملا لیں، دونوں میں اس کا ترجمہ فٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بھی آپ ان 3 نقطوں کے درمیان والے الفاظ جو ہیں ان کو پہلے یا آخری حصے کے ساتھ ملا سکتے ہیں، کہیں ایک جگہ آپ اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سانس لے سکتے ہیں. یہ جہاں جہاں کہیں بھی آئے گا میں آپ اس کو مزید جو ہے وہ واضح کر کے آپ کو بتاؤں گی. فلا اقسم بالشفق، فلا پس نہیں، اصل میں یہ پس نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے وہ قسم کے لحاظ سے جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ پچھلی آیات میں بھی میں نے بتایا تھا آپ کو. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پیچھے جو کچھ بیان کر رہا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق شفق کی. شفق یہ قاف پر قلقلہ کرنا ہے. شفق اصل میں کہتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے جو آسمان پر سرخی آتی ہے، اس لمحے کو، اس سرخی کو جو ہے وہ شفق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے. فلا اقسم بالشفق، یہ قاف دونوں آ رہے ہیں، دونوں قلقلہ کریں گے، پس مجھے شفق کی قسم، واللیل رات کی، اور رات کی، وما وسق اور جو اس کے اندر ہے، جو اس نے سمیٹا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وسق جمع کیا ہوا ہے یا سمیٹا ہوا ہے یا جو اس کے اندر پوشیدہ ہے. اور رات کی قسم اور جو اس نے سمیٹا ہوا ہے. والقمر اذا اتسق، والقمر اور چاند کی قسم، اذا اتسق جب وہ مکمل ہو جائے، مکمل چاند کی قسم. مکمل چاند کو بدر کہتے ہیں اور پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں. تو مکمل چاند جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. یہ جو 3 قسمیں کھائی ہیں، آسمان کی پر شفق کی، اور رات کی، اور چاند کی، یہ اللہ تعالیٰ نے قسم کس وجہ سے کھائی ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، لَتَرْكَبُنَّ، لا لام زبر لا کا مطلب ضرور، ترکبن تم سوار ہوتے ہو، طبقاً طبق یعنی اس کا مطلب ہے حالت، درجہ، ایک حالت سے عن طبق دوسری حالت تک. ضرور تم ایک حالت سے دوسری حالت تک سوار ہوتے جاؤ گے. سوار یعنی اصل میں سوار لفظ میں نے کیوں بولا ہے، اس میں لفظ ہے رکب، روا کاف با، لترکبن میں رکب کا مطلب ہوتا ہے قافلہ. ٹھیک ہے، تو قافلہ یعنی ایک قافلہ جیسے آگے آگے آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے، تو اس سے مراد سوار ہونا،
پہنچنا ایک حالت سے دوسری حالت تک، ٹھیک ہے. تو ہم یہاں اس کا معنی پہنچنا لے لیں گے. ضرور تم ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچو گے، یعنی انسان پیدائش سے لے کر جو ہے وہ مرنے تک، پھر مرنے سے آگے جو ہے وہ عالم برزخ یعنی قبر میں، اور پھر کہہ لیں کہ یوم حساب تک، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کو جنت یا خدا نہ خواستہ دوزخ تک پہنچا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری حالت بیان کر رکھا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچو گے، ٹھیک ہے. فما لہم لا یؤمنون، فما لہم، فما پس کیا ہے، لہم انہیں، لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لاتے، لا نہیں، یؤمنون ایمان وہ لاتے. فما پس کیا ہے، لہم انہیں، لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. وَإِذَا اور جب، قُرِئَ پڑھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قرآن، لا یسجدون تو وہ سجدہ نہیں کرتے، لا نہیں، یسجدون وہ سجدہ کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. ایسی آیات قرآن پاک کی ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت آیات کی تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کیا ہے، تو یہ ان میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں 14 جگہوں پر سجدہ آتا ہے. تو یہ ابھی تک جو ہے ہمارا 30ویں سپارے میں یہ دوسرا سجدہ ہے، ٹھیک ہے. جو ابھی ہم نے جتنا سیکھا ہے اس میں یہ 30ویں سپارے کا دوسرا سجدہ ہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. وَإِذَا اور جب، قُرِئَ تلاوت کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، علیہم ان پر یعنی ان کے سامنے، قرآن، لا یسجدون تو وہ سجدہ نہیں کرتے. 30ویں سپارے کی ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلا سجدہ ہے، لیکن ہم جس ترتیب سے قرآن پاک سیکھ رہے ہیں تو اس لحاظ سے یہ دوسری دفعہ سجدہ ہے. بل الذین کفروا یکذبون. بلکہ الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، بلکہ کافر تو جھٹلا رہے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون. واللہ اور اللہ، اعلم زیادہ جانتا ہے، اعلم زیادہ جانتا ہے، بما جو، یوعون وہ جمع کیے ہوئے ہیں، وہ چھپائے ہوئے ہیں، وہ دل میں رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ جو وہ دل میں رکھے ہوئے ہیں، جو وہ اندر اپنے چھپائے ہوئے ہیں، اپنے جمع کیے ہوئے ہیں، اس کو زیادہ جانتا ہے. فبشرہم بعذاب علیم. بعذاب علیم. فبشر پس بشر خوشخبری سنا دیجئے، بشارت، بشرا یہ لفظ اسی سے ہے. فبشر پس خوشخبری دے دیجئے، ہم ان کو، بعذاب عذاب کی، علیم دردناک. علم سے ہے، علم کا مطلب رنج و علم یعنی درد، تو علیم دردناک، پس ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طنزاً کہا ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری یا بشارت دے دیجئے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، صالحات نیک، لہم ان کے لیے، اجر جیم قلقلہ کرنا، اجر ہے، غیر یعنی نہ، بغیر، یعنی اس کا مطلب ہو جائے گا نہ، ٹھیک ہے، نہیں کے معنی میں آ جائے گا. ممنون ختم ہونے والا، اور ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. ممنون اصل میں لفظ من سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے احسان، اور ممنون کا مطلب احسان مند یعنی وہ جس پر احسان کیا گیا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا آئے گا، ٹھیک ہے. مگر یہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. تو یہ ہماری صورت آج کمپلیٹ ہوگی. 25 اس کی آیات مکمل ہو گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔